شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے زمانے سے پہلے طبر میں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے ڈرتے رہو۔ ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو ان کو نکال دو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ تجھے کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد آپس میں ملاپ کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے کو ہوں تو ان کو دستور کے مطابق رہنے دو یا معقول طریقے سے ان کو جدا کرو، اور اپنے میں سے 2 معتبر شخصوں کو گواہ بنا لو، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا کرو۔ ان باتوں سے اسی شخص کو نصیحت حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین ہو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا، آخرت میں اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان متعلقہ عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کا گھر دو جہاں تم خود رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان پر خرچہ کرتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور آپس میں دستور کے مطابق مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں ضد اور سختی کرو گے تو کوئی اور عورت بچے کو دودھ پلائے گی۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کا رزق تنگ ہو، آمدنی کم ہو، وہ اسی میں سے خرچ کرے جو تھوڑا بہت اس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسی قدر جتنا اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب تنگی کے بعد فراخی عطا فرمائے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم ماننے سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان کا سخت محاسبہ کیا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی۔ غرض انہوں نے اپنی بدعملیوں کا مزہ چکھا، اور انجام کار ان کو خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس اے عقل والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو ایمان لا چکے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیجی ہے، ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ کی روشن آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی میں لائیں،
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو بہترین رزق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی طرح زمین بھی پیدا کی۔ ان کے درمیان میں حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔